الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز ہر شکر و احسان اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم سعادت نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کی برکتیں بھی نصیب فرمائی. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا سچا پکا اور عقل میں آنے والا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. یعنی ہر شخص اس عقیدے پر چل رہا ہے، چاہے وہ علم والا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن عقیدہ توحید پر ہر شخص عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے. تو کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ تم جس خدا کی پوجا کرتے ہو، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ خدا ہے، وہ ایک ہے؟ تو جب کفار نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام پر پوری سورت نازل فرمائی اور اس میں پوری کی پوری توحید بیان فرما دی. فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی اور پیدا ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کا ہے. تو اس ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری توحید بیان فرما دی. اور قرآن کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پوری توحید بیان فرمائی، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ایک بار سورت کا ترجمہ کسی سے سن لے اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. یعنی قرآن کا سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سمجھنا کتنا آسان ہے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اپنے محبوب کی زبان سے بیان فرمائی. یعنی فرمایا قل، اے محبوب تم فرما دیجئے اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اپنی توحید اپنے محبوب کی زبان سے بیان فرمائی. اور دوسری طرف غور کریں تو حضور کی شان اللہ نے بیان فرمائی. یعنی حضور کی شان میں کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل اذا سجا، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر. یعنی حضور کی شان رب نے بیان فرمائی. اور پھر جب رب کی توحید کی باری آئی تو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ اپنی زبان سے میری توحید بیان کیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن جو کفار ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ جب ہم سے سوال کریں کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ ایک ہے، تو بے شمار ایسے دلائل انسان کے اپنے وجود میں موجود ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور وہ صرف ایک ذات ہے. اب میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذرا توجہ سے سمجھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا یا پھر تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا
یہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں 2 سوال ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا؟ اب اس سوال میں اگر بول دیا جائے ہم اس دنیا میں موجود ہیں تو کسی سبب سے، یعنی ہم اپنے والدین کے وسیلے سے آئے، ہمارے والدین ان کے والدین کے وسیلے سے، یعنی یہ ایک پوری ترتیب ہے. انسان اس دنیا میں آیا تو کسی نہ کسی کے وسیلے سے آیا، اور پھر جب یہ انسان بغیر کسی کے بنائے خود نہیں بن سکتا تو یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے کیسے بن سکتے ہیں؟ اور جب بغیر کسی کے بنائے یہ چیزیں نہیں بن سکتی تو اس سے ثابت ہوا کہ ان کو بنانے والا کوئی موجود ہے اور وہی خدا ہے. اور پھر دوسری بات، ہم الخالقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے خود ہی اپنے آپ کو بنا لیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کے ذریعے جھنجھوڑا انسان کو، اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انسان جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، جب یہ تھا ہی نہیں، تو یہ کیسے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ اور جب یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر بہت زیادہ عقل والا، بہت زیادہ ذہین انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، تو پھر وہ ذات موجود ہے کہ جس نے انسان کو بنایا اور وہی خدا ہے. اور پھر دوسری بات کہ انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں بنایا گیا. تو سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان کچھ بھی پہلے نہیں تھا، یہ بنایا گیا ہے. تو جب یہ انسان بعد میں بنایا گیا اور اس نے بھی خود اپنے آپ کو نہیں بنایا بلکہ کسی ذات نے اسے بنایا ہے، تو جب کسی ذات نے انسان کو بنا دیا تو اسی ذات نے زمین، آسمان، پہاڑوں کو اسی ذات نے بنایا ہے، اور وہ ذات خدا کی ذات ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے دہریہ لوگوں کا بڑا رد کیا. یہ وہ لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کوئی خدا نہیں ہے، یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے ان کا اتنا رد کیا، اتنے دلائل دیے کہ یہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے. اور ایک مرتبہ انہوں نے موقع تلاش کر کے مسجد میں آئے، تلواریں لے کے آگے شہید کرنے کے ارادے سے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے ذہن میں اس وقت عجیب طرح کے سوال چل رہے ہیں، میرے ایک سوال کا تم جواب دے تو مجھے قتل کر دینا. اب ان لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا سوال ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات نکل رہی ہے، ایک جگہ پر سمندر میں بہت بڑی کشتی چل رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ تجارتی سامان ہے. اس کشتی کو کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے اور وہ صحیح اچھی طرح چل نہیں رہی ہے. ادھر ادھر سے طوفان آ رہے پھر بھی وہ چل رہی ہے. اب وہ جو بحری لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، پھر وہ کشتی کیسے چل رہی ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی تو ذات موجود ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور وہی خدا ہے. کتنی پیاری دلیل کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا. وہی لوگ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اب آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید بڑے بڑے دلائل سے ثابت ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس رات کو قیامت تک ہی پھیلا دے، یعنی قیامت تک ہی رات ہو جائے، تو اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس بات پر قادر ہے جو دن کو نکالتی ہے، جو رات کو نکالتی ہے. ورنہ کسی انسان میں
چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنس جتنی زیادہ ترقی کر لے، اس کائنات کے نظام کو بدل نہیں سکتے۔ جو رب نے نظام بنایا ہوا ہے، جو رب کی قدرتوں پر دلالت کر رہا ہے، اس کو نہیں بدل سکتے۔ آج کی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، جہاں پر 3 مہینے سورج نہیں نکلتا۔ تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، چاند پر پہنچ گئے، ایسی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی ہے، لیکن کیا وہ وہاں پر سورج نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ وہاں پر سورج وہی ذات نکال سکتے ہیں جس کو خدا کہتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کی ذات کے ہونے کی اور اس کے ایک ہونے کی، کہ اس رب نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کتنی ہی اپنا زور لگا لے، اپنے تجربات کر لے، اس کے نظام کو نہیں بدل سکتا۔ کہ اس نے جو دن اور رات کے نظام کو بنایا ہے، اس نے جو مہینوں کے نظام کو بنایا ہے، اس نے جو سورج کے نکلنے اور ڈھلنے کے نظام کو بنایا ہے، جو چاند کے نکلنے اور ڈھلنے کے نظام کو بنایا ہے، اس نظام کو کوئی شخص نہیں بدل سکتا۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس رب کے وجود کی، کہ وہ رب ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، ورنہ انسان یا کوئی اور معبود، کوئی اور خدا اس طرح کے ہوتے کوئی نظام نہیں چلا سکتے۔ وہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ ہم سب پر لازم ہے، ہم اس عقیدے پر گامزن رہیں کہ وہ رب کی ذات ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ اور پھر اس عقیدہ توحید کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ بھی ذرا سنیے۔ عقیدہ توحید کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک سے حیا کی جائے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس سے حیا تو کرنی چاہیے کہ ہم نے کل بروز قیامت اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے بندے کو حیا آنی چاہیے، اور یہی وہ حیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائی کے راستے سے رک جاتا ہے اور اچھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی نیک کام اس نے نہیں کیا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں جب میری روح قبض ہو جائے تو میرے جسم کو جلا کر راکھ بنانا، اور آدھی رات ہوا میں اڑا دینا، آدھی دریاؤں سمندروں میں ڈال دینا، تاکہ میں بالکل بکھر کے ختم ہو جاؤں۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ایسا ہی کیا گیا، اس کی آدھی رات دریاؤں میں بہا دی گئی، آدھی ہوا میں اڑا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی حکم دیا کہ تمام راکھ کو اکٹھا کر دے۔ اللہ نے سمندر کو بھی حکم دیا کہ جتنی بھی راکھ ہے ایک جگہ پر اکٹھی کر دے، اور اس کے جسم کی تمام راکھ دوبارہ اکٹھی ہوئی، دوبارہ جسم بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا اس جسم کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے اپنے رب سے حیا آتی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا، کس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ تو اس کی یہ حیا اس کے کام آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اللہ پاک سے حیا، اللہ پاک کی بارگاہ کا ڈر، خوف یہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ توحید کے تقاضوں میں دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا۔ انسان پر جیسے بھی حالات آ جائیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی آ گئی ہے، رزق کی کمی آ گئی ہے، جیسے بھی حالات آ گئے ہیں، انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کے یہ بتائے کہ مولا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو ہی میری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور پھر اسے قدر کفایت رزق دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہے۔ یعنی انسان کو جتنا رزق مل گیا، جو مل رہا ہے، انسان اسی پر راضی رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر عقیدہ توحید کا تیسرا جو عملی تقاضا ہے وہ ہے توکل، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ وہ رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ رب مجھے نوازے گا۔ بلکہ اسی عمر میں ایک شخص تھا غیر مسلم،
اور کچھ مسلمان ایک کشتی پر سوار جا رہے تھے کہیں پر، تو ایک جزیرے پر اترے تو دیکھا کہ غیر مسلم بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ ہم اس غیر مسلم کو تو اپنی کشتی میں نہیں بٹھائیں گے، یہ تو مشرک ہے، بتوں کی عبادت کر رہا ہے، ہم تو اسے اپنی کشتی میں نہیں بٹھائیں گے۔ اب ان لوگوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو اس غیر مسلم نے سوال پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کون ہے؟ اب مسلمان نے جواب دیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور حکومت زمین پر ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ اسے بتایا گیا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء نے ہمیں یہ خبریں دی، معجزات دکھائے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ رب ہے، وہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس نے پھر سوال پوچھا کہ پھر ان نبیوں کا کیا ہوا، وہ کدھر گئے؟ تو مسلمان نے جواب دیا کہ وہ نبی جب انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب پھر وہ مسلم نے سوال کیا کہ ان کی کوئی نشانی باقی ہے؟ تو مسلمان نے کہا کہ ان کی نشانی باقی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اب اس شخص کو قرآن دیا گیا، اس نے جب قرآن پکڑا دیکھا تو کہنے لگا مجھے تو یہ نہیں پڑھنا آتا، مجھے پڑھ کے دکھاؤ، بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ اب جب مسلمان نے قرآن پڑھنا شروع کیا، دیکھیے کہ قرآن کی برکت، تاثیر، کہ قرآن کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل پر اثر کرتے گئے۔ وہ قرآن کی تلاوت سن کر روتا رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا جس رب کا یہ کلام ہے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر آگے اب جب انہوں نے سفر شروع کیا تو رات ہوئی تو باقی تمام مسافر جب اپنے بستر پر سونے لگے تو اس جو نیو مسلمان ہوا تھا اس نے سوال پوچھا کہ کیا وہ رب سوتا بھی ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ وہ رب سوتا نہیں ہے۔ تو اس نے پھر بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ جو رب سوتا نہیں ہے تو بندہ اس اپنے مالک کے سامنے کیسے سو سکتا ہے؟ اور پھر ساری رات کو عبادت کرتا رہا۔ اور پھر کچھ آگے جا کے مسلمانوں نے جب کچھ مال جمع کر کے اسے دیا تاکہ اس کے دل میں اور اسلام کی محبت پیدا ہو تو اس نے پھر بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں جب بتوں کی پوجا کر رہا تھا اس وقت بھی اس رب نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، تو اب جب میں نے اس خدا کو مان ہی لیا ہے تو اب وہ مجھے کیسے ضائع ہونے دے گا؟ اب بھی مجھے آپ کے مان کی ضرورت نہیں، اب بھی مجھے وہ رب نوازے گا، وہ مجھے رب کھلائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، اس کی ذات پر بھروسہ۔ تو ہمیں بھی اللہ کی ذات پر ایسے ہی توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ توحید کے جو 3 تقاضے میں نے بیان کیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے انسان کو حیا آئے، دوسرا اللہ کی رضا پر انسان کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔